خواتین و حضرات، نارسسسٹک ایبیوز کے بعد جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو ایک خود پسند انسان یا نارسسسٹ کیسے آپ کو رد عمل دیتا ہے، آپ کی خاموشی اس کے ذہن کو کن نفسیاتی مسائل سے دوچار کرتی ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ خواتین و حضرات، کبھی آپ نے خود کو کسی ایسے رشتے میں پایا ہے جہاں آپ ہر بات سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، ہر بات پر آپ پریشان ہوتے رہے، ہر بات پر وضاحت دیتے رہے کہ شاید سامنے والا آپ کا درد سمجھے، آپ کی سچائی پہچانے، آپ کی خاموشی کو پڑھنا سیکھے، لیکن ایک دن پھر آپ کے اندر کچھ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس اب مزید نہیں بولنا، مزید نہیں سمجھانا، مزید اس شخص کی ایبیوز کا شکار نہیں ہونا، اور آپ اس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ نہ لڑائی، نہ کوئی صفائی، بس ایک گہری خاموشی، ایک گہرا سناٹا آپ اپنے اندر طاری کر لیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف حیرت کی بات ہے کہ یہ سناٹا، یہ خاموشی جو اتنی گہری ہوتی ہے کہ دوسرے شخص کو چیخوں سے بھی زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ جی ہاں، یہ حیرت کی بات ہے۔ آپ کی خاموشی اس کے لیے پریشان کن ہے، اور تب ایسے لوگوں کا ایک اور چہرہ آپ کے سامنے آنے لگتا ہے۔ نارسسسٹ اب آپ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جو وہ آپ کے ساتھ کر کے نکلا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اسے واپسی کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ وہ آپ پر اپنی گرفت کو یاد کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ آپ اس کے لیے کتنے ہلکان ہوتے تھے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ اس سے اب نہ کسی رابطے میں ہیں، نہ اب آپ اس سے لڑ رہے ہیں، نہ بات چیت کر رہے ہیں، نہ اپنی صفائی دے رہے ہیں، تو اس کا کنٹرول آپ پر ٹوٹنے لگتا ہے۔ تو پہلا رد عمل جو نارسسسٹ کی طرف سے آتا ہے وہ کوئی جعلی بحران پیدا کرتا ہے، یعنی اچانک کوئی ہنگامی صورتحال بنا دے گا اپنے لیے، یا غائب ہو جائے گا، منظر سے ہٹ جائے گا، 15-20 دن کے لیے پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا، دور کسی دوست کے پاس چلا جائے گا، اور پیچھے دنیا اسے ڈھونڈتی پھرے گی۔ ایسے لوگ پھر اپنا فون بند کر دیتے ہیں، بیمار ہو جائیں گے، کسی مسئلے کا شکار ہو جائیں گے، بتائیں گے کہ وہ کسی خطرے سے دوچار ہیں۔ اصل میں تو وہ آپ کو خطرہ لگے گا، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دراصل یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں۔ نارسسسٹ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ آپ دوبارہ ان سے بات کریں، اپنی خاموشی توڑ دیں۔ یہ خاموشی جو ان لوگوں کو اندر سے کاٹتی ہے، تو آپ پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ اب دوسرا رد عمل یہ آتا ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کے خلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ کہانی کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کرنا تو ہمیشہ سے ان کا وتیرہ رہا ہے، لیکن اب وہ زیادہ زور و شور سے یہ یقینی بناتے ہیں کہ دنیا سمجھے کہ آپ ظالم ہیں اور وہ مظلوم ہے۔ وہ سارا الزام اور غلطی آپ کے سر پہ تھوپ دیں گے، آپ اس پر بھی خاموش رہتے ہیں۔ اور نارسسسٹ کو جو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے نا، توجہ کی، وہ جب نہیں ملتی تو اپنی اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں۔ اب وہ تیسرے رد عمل پہ آ جاتے ہیں۔ اب وہ آپ کی تصویروں اور سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر کمنٹس کریں گے، کسی دوست کے سامنے تعریف کریں گے، اور ایسے جیسے ان میں پرانی محبت جاگ اٹھی ہو۔ اور اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی حادثے یا سانے سے گزر رہے ہیں، تو آپ کو پرسہ دینے بھی پہنچ جائیں گے، لیکن آپ پھر بھی خاموش رہتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب ایک جال ہے، آپ کو ایک بار پھر قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب آپ انہیں اگنور کرتے ہیں اور چپ سادے رکھتے ہیں، تو اب وہ چوتھے رد عمل پر آتے ہیں۔ انہیں اب تنہائی میں اپنے اوپر غصہ آنے لگتا ہے۔ آپ کی طرف سے دروازے بند ہونے کے بعد وہ اب دیواروں کو مکے مارتے ہیں، چیزیں توڑتے ہیں، آپ کا نام سنتے ہی یا آپ کا نام لے کر گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اب یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اتنا عرصہ گزر جائے اور اب آپ ابھی تک ان کی دسترس میں نہیں ہیں۔ آپ کو تو واپس آ جانا چاہیے تھا، آپ کو تو منتیں کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ سب جو امپیتھ ہیں، اگر آپ نے یہ سب کچھ جھیلا ہے، اور اگر آپ نے بھی خاموشی میں طاقت تلاش کر لی ہے، تو جان لیجئے یہ خاموشی آپ کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ آزادی ہے، یہ آپ کی طاقت ہے۔ اور اگر آپ آج خاموش ہیں تو صرف اس لیے کہ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، اور کبھی کبھی خاموشی ہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار اور آپ کا جواب اور آپ کی طاقت ہوتی ہے، اور اسی میں آپ کی عافیت بھی ہے۔ اگر آپ خاموشی کا راز جان چکے ہیں تو کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ خاموشی آپ کی بھی طاقت ہے، اور آپ نے جب یہ طریقہ اپنایا تو اس کے نتائج کیا رہے۔